ہوتے ہیں آپ برف کے ایک انتہا میدان میں کھڑے ہیں، چاروں طرف صرف سفید آفاق ہے۔ سردی اتنی کہ آپ کی سانس بھی فوراً جم جاتی ہے۔ آپ کا جہاز ٹوٹ کر برف کے نیچے ڈوب چکا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں کے پاس نہ ریڈیو ہے، نہ مدد کی کوئی صورت، اور کھانے پینے کے صرف چند ذرات۔ موت یقینی لگتی ہے۔ یہی حقیقت ہے سر آرثر شکلٹن کی اور ان کے 27 ساتھیوں کے ساتھ اور ان کے 27 ساتھیوں کے ساتھ۔ یہی حقیقت 1914 سے لے کے 1916 کے درمیان پیش آئی۔ یہ ہے انسانی تحریک کی سب سے بڑی سروائیول سٹوری۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے شکلٹن کے بڑے خواب کے بارے میں۔ 22ویں صدی کے آغاز میں انٹارکٹیکا دنیا کی آخری نامعلوم سرزمین تھی۔ 1911 میں ناروے کے روالڈ ایمنڈسن نے جنوبی قطب کو فتح کی اور شکلٹن اپنی پچھلی کوشش میں ناکام رہے تھے۔ اب انہیں کچھ بڑا کرنا تھا۔ انہوں نے ایک عظیم منصوبہ بنایا، اپریل ٹرانس انٹارکٹیکا ایکسپیڈیشن۔ مقصد تھا انٹارکٹیکا کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پار کرنا۔ یہ تقریباً 3000 کلومیٹر کا لمبا اور اندھے کا راستہ تھا۔ ان کا جہاز سینٹوریس جدید ترین لکڑی کا جہاز تھا، جسے خاص طور پر برف کے دباؤ کو سہنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ عملے میں ملاح، سائنسدان، برقی اور ایک فوٹوگرافر شامل تھا، جس کی تصویریں آج بھی اس کہانی کو زندہ رکھتی ہیں۔ شکلٹن نے عملہ بھرتی کرنے کے لیے ایک اشتہار دیا، جس میں لکھا تھا: خطرناک سفر کے لیے لوگ درکار ہیں، کم تنخواہ، سرد سردی، مہینوں تک اندھیرا، ہر وقت خطرہ، واپسی مشکوک، کامیابی پر احساس اور شہرت۔ ہزاروں لوگوں نے درخواست دی۔ منتخب ہونے والے 27 افراد کو اپنی زندگی کی سب سے کٹھن آزمائش کا سامنا کرنا تھا۔ اب ہم بات کریں گے وہ جہاز جو واپس نہیں آیا۔ دسمبر 1914 میں اینڈورینس روانہ ہوا۔ چند ہفتوں بعد یہ بحر ویڈل کی برفانی گرفت میں آ گئے۔ جنوری 1950 تک جہاز مکمل طور پہ برف کے اندر پھنس چکا تھا۔ شروع میں عملے کو امید تھی کہ برف پگھل جائے گی۔ انہوں نے وقت بتانے کے لیے برف پر کھیل کھیلا، شکار کیا اور سائنسی کام جاری رکھا، مگر مہینوں بعد برف کا دباؤ بڑھتا گیا۔ اکتوبر تک جہاز کے بڑے بڑے شاہترین کڑکنے لگے۔ اس وقت کیپٹن وولسلی نے لکھا کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دو ہاتھ سے جہاز کو کچل رہا ہو۔ 27 اکتوبر کو شکلٹن نے حکم دیا، جہاز چھوڑ دو۔ عملہ خانہ آزار اور لائف بوٹ لے کے جہاز سے اتر گئے۔ کچھ دن بعد اینڈورینس ٹوٹ کر برف کے نیچے دفن ہو گیا۔ اب مقصد صرف زندہ رہنا تھا۔ اب ہم برف پہ زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ مہینوں تک یہ لوگ بہتے ہوئے برف کے تختوں پر رہے۔ خیمے جہاز کے ٹکڑوں اور بال سے بنائے گئے۔ روزانہ خوراک میں سیل کا گوشت، پینگوئن اور ان کا تیل شامل تھا۔ انٹارکٹیکا کی سردی بے رحم تھی۔ ٹمپریچر -40 ڈگری سیلسیس سے نیچے گر جاتا۔ کئی دن طوفان چلتا اور اندھیرا چھایا رہتا۔ شکلٹن نے حوصلہ قائم رکھا۔ وہ ہر آدمی کو ذمہ داری دیتا، مذاق کرتا اور ہر ایک کا ذاتی طور پر خیال رکھتا۔ ان کی قیادت نے عملے کو بکھرنے نہ دیا، لیکن خوراک کم پڑ رہی تھی۔ آخرکار انہیں اپنے سلیج کتوں کو بھی ذبح کرنا پڑا۔ یہ ایک سخت اور دل توڑنے والا فیصلہ تھا، مگر بقا کے لیے ضروری تھا۔ اب ہم بات کریں گے شکلٹن کے ایلیفینٹ آئیلینڈز کی جانب فرار ہونے کے بارے میں۔ اپریل 1916 میں تقریباً 500 دن برف میں پھنسے رہنے کے بعد ان کے زہرے قدم برف کا ٹکڑا ٹوٹ گیا۔ مجبوری میں سب لائف بوٹس میں سوار ہو گئے۔ جیمز گیریٹ، ڈارٹلی ڈاکر اور اسٹینکوم وولس 7 دنوں تک وہ سمندر میں ڈولتے رہے۔ برفیلے پانی کی چوٹیاں ان کے کپڑوں کو پتھر کی طرح جما دیتی۔ کئی آدمی نمکین پانی پینے سے بیمار پڑ گئے۔
بالآخر انہیں ایک چھوٹا سا جزیرہ نظر آیا، ایلیفینٹ آئی لینڈ۔ وہاں پہنچتے ہی سب رونے لگے۔ 11 سال بعد وہ پہلی بار خشکی پہ کھڑے ہوئے، مگر وہ جزیرہ ویران تھا، نہ انسان، نہ پودے اور نہ ہی جہازوں کی راہ۔ وہاں رہنا یقینی موت تھی۔ شیکلٹن نے فیصلہ کیا انہیں آخری جوا کھیلنا ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے اس جوئے کے بارے میں جس کا نام تھا جمیس کریٹر۔ اس کا طریق سفر کے لیے شیکلٹن نے 5 ساتھیوں کو چنا اور ایک ناقابل یقین مشن شروع کیا۔ 800 مائلز کا سفر ایک چھوٹی سی کشتی جمیس کارٹ پر اور سمندر کے سب سے خطرناک راستے پر۔ یہ کشتی صرف 22 فیٹ لمبی تھی۔ انہوں نے اسے مضبوط کرنے کے لیے لکڑی اور کپڑا استعمال کیا۔ کھانے کے لیے صرف 4 ہفتوں کا راشن تھا۔ 17 دن تک وہ سمندر کے طوفان سے لڑتے رہے۔ دیووں ہی کر لہریں کشتی پر ٹوٹ پڑتی، برف جم کر کشتی کو ڈبا دیتی۔ ادھر نیند تقریباً ناممکن تھی۔ کیپٹن وولسلی نے حیرت انگیز انوینشن کیا۔ چھوٹے چھوٹے وقفوں کے بعد آسمان دیکھ کر سمت معلوم کی۔ اگر وہ ایک درجہ بھی غلطی کرتے تو سب سمندر میں کھو جاتا۔ 10 مئی 1916 کو وہ راہیر ساؤتھ جارجیا پہنچ گئے، مگر وہ غلط سمت پر تھے۔ اب انہیں پہاڑ عبور کرنے تھے۔ اب ہم ان کے پہاڑوں کی عبوری کے بارے میں بات کریں گے۔ ساؤتھ جارجیا کے پہاڑ برفانی کھائیوں اور تیز دھار چٹانوں سے بھرے تھے۔ شیکلٹن، وولس اور ٹیم کرین نے بغیر سامان کے 36 گھنٹے مسلسل سفر کیا۔ انہوں نے برفانی ڈھلانوں پر رسی کے بغیر چڑھائیاں کی، کھائیوں پر چھلانگیں لگائی اور جمے ہوئے راستوں پر پھسلتے گئے۔ اگر وہ ایک لمحہ بھی رکتے تو سردی انہیں مار دیتی۔ بالآخر انہوں نے ایک آواز سنی، وہیلنگ اسٹیشن کی سیٹی سے۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ اسٹیشن پہنچے۔ ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ لوگ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ انسان ہے۔ شیکلٹن واپس تہذیب تک پہنچ گئے تھے، اب باقی ساتھیوں کو بچانا تھا۔ اب ہم بات کریں گے کہ کیا ان کے ساتھی زندہ بچے یا وہ مر گئے۔ شیکلٹن نے انہیں 3 بار بچانے کی کوشش کی مگر برف نے راستہ روک دیا۔ وہ ہمت نہ ہارے۔ چوتھی بار ایک جعلیہ جہاز لوچوں کے ساتھ وہ کامیاب ہو گئے۔ 30 اگست 1916 کو تقریباً 2 سال بعد شیکلٹن دوبارہ ایلیفینٹ آئی لینڈ پہنچے۔ ادھر حیران کن بات یہ تھی کہ سب 22 آدمی زندہ تھے، ان میں سے ایک بھی نہیں مرا۔ یہ تحریک کا ایک ناقابل یقین کارنامہ تھا۔ انڈورینس مشن کبھی اپنے اصل مقصد تک نہ پہنچا، لیکن شیکلٹن نے اس سے بھی بڑا کارنامہ انجام دیا۔ انہوں نے اپنے ہر ساتھی کو زندہ واپس لایا۔ 2022 میں ایک صدی بعد انڈورینس کا ملبہ برف کے نیچے حیرت انگیز حالات میں ملا۔ آج یہ کہانی انسان کے حوصلے اور امید کی سب سے بڑی مثال ہے۔ شیکلٹن کی داستان ہمیں یاد دلاتی ہے چاہے حالات کتنے ہی ناممکن ہوں، اتحاد اور امید ہمیں زندہ رکھ سکتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی فیکٹ یونٹی کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی ہمارے چینل فیکٹ یونٹی کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کامنٹ کرنا مت بھولیں، کیونکہ جتنا گہرا ہم جائیں گے باتیں اتنی عجیب ہوتی جائیں گی۔ اللہ حافظ۔